اس نے اتنا مطلب آنیسٹ تھا، وہ تقریباً 2 سال اس کو لگائے پبلش کروانے میں، اس نے بہت اس میں ہیلپ کی کرنے میں اس میں، لیکن اس نے نام جو ہے اپنا نام نہیں فرسٹ رکھا، اس نے نام جو ہے میرا پہلے رکھا، کیونکہ میرا کام تھا، میرے مطلب آئیڈیا تھا. اور پاکستان میں عام لوگ کہتے ہیں چلو جی کسی کے نام میں مرضی لگا تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اب آ رہی ہے جی سیلف ڈرائیونگ کارس، اس کے اندر جو اس کا جو ڈاٹا پروسیس ہونا ہے وہ بھی بڑی جلدی پروسیس کرنا ہے، کہ سگنل آ رہا ہے آپ نے اس کے کار کے اوپر اتنے وہ ہے سینسر لگے ہوئے ہیں، ڈاٹا جو ہے دیٹ گوز ٹو سیٹلائٹ، پھر اس کو پروسیس کرنا ہے گوگل اسکالر. اس کے اندر سارے جو سائٹیشنس لوگوں کے آتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کہ مور دین 3000 سائٹیشنس ہیں اس میں میری. تو اس میں ہے کہ اگر اس کا ابھی بھی ایک پیپر جس نے میری سائٹیشنس کے متعلق پیپر ہے، ناٹ مائی پیپر، اٹ از اباؤٹ سائٹیشنس آف مائی پیپر، کہ پاکستان کے کسی پاکستانی کے کام جو ہے اس کا کسی ٹیکسٹ بک میں میتھڈ نہیں ہے. ہم لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو موبائل کی مینوفیکچرنگ بھی کریں، کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم یوز تو کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی نیا کام نہیں کریں گے اس میں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں آج ایک بالکل مختلف موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمارے ساتھ محمد نواز صاحب ہیں. یہ بنیادی طور پر تو ابتدائی طور پہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی تعلیم لاہور میں ہوئی اور یہ میکینیکل انجینئرنگ کے بعد امریکہ ایک اسکالرشپ پہ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک الگوریدم کا ایک ایڈوانس شیڈولنگ آپ اسے کہہ لیں، تو اس پہ انہوں نے کام کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مینوفیکچرنگ شیڈولنگ سسٹمز، تو اس پہ ان کے نام کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے ان کے شعبے میں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا شیڈولنگ، وہ ٹرینوں کی ہو، جہازوں کی ہو، وہ ٹائم ٹیبل ہو اسکولوں کا، یا وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہو، جو ہماری جو خود کار گاڑیاں آ رہی ہیں جو سڑکوں پہ، ابھی تو ہمیں یہ خواب لگتا ہے یا بات لگتی ہے، لیکن یہ آنے والے وقت میں گاڑیاں خود بخود چلیں گی. وہ کیسے چلیں گی، وہ ڈیٹا کس طرح پروسیس ہوگا، اس میں سیٹلائٹ کا کیا رول ہوگا، اس حوالے سے آج ہم نواز صاحب سے بات کریں گے. نواز صاحب بہت شکریہ. تو آپ ذرا شروع کیجیے گا. تو میرا ایک کام ہے آج سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے ہوا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی اتنی اپلیکیشنس آ گئی ہیں، اور کہاں اس کی ریپوٹیشن ہے کہ دنیا کے ہر کنٹری میں تقریباً اس کی جو ہے اپلیکیشنس ہو رہی ہیں. اس میں نام تو اس کا شروع میں جب میں نے تو نہیں کہا تھا اس کا نام کوئی NEH الگوریدم، تو میرا نام محمد نواز تھا، اور میرے سپروائزر کا نام تھا NScore، اور میرے سپروائزر دوسرے سیکنڈ سپروائزر کا نام تھا ہیم. تو جب میری پیپر پبلیکیشن ہوا اس کے بعد لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا NEH، جو کہ نواز، NScore اور ہیم. تو یہ اس کا ہے میرا الگوریدم تھا. اس اباؤٹ پاکستان میں لفظ یوز کرتے ہیں شیڈول، لیکن یہ ہے کہ ہم ویسے کہ اگر کہیں امریکن یا کسی اور کا میں اس کو کہتے ہیں اسکیجل یا شیجل، لیکن پاکستانی میں نارملی کہتے ہیں جی شیڈول. تو شیڈول میں ہوتا کیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا کیا شیڈول ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. شیڈول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کام اور کس ٹائم پہ اور کس ترتیب میں ہونا ہے. اگر آپ دیکھیں جس لوگوں کے ریلوے ٹائم ٹیبل آپ جا کے دیکھیں کہیں پہ بھی، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ ٹرینز کے لسٹ ہوتی ہے نمبر 1، اور کس ٹائم پہ جائے گی. یہ ہوتا ہے شیڈول. اسی طرح کوئی بھی کام آپ دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے یہی کہ کتنے جو کام اور کس ترتیب سے ہونا ہے، دیٹ از سمپل شیڈول. تو ویسے تو ہے بڑا سمپل تو ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کام جو ہے بڑا آسان ہے، یہ تو لکھتے ہیں، لیکن جب زیادہ جاب آ جاتے ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں. دیکھیں نا، اگر تو آپ کو 2 جاب ہوں، تو A اور B، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں
اگر تو دونوں بالکل سیم ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا پہلے مرضی کر دیں کون سا سیکنڈ کریں، لیکن اگر دو ڈفرینٹ ہوں تو پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کون سا پہلے کریں اور کون سا بعد میں کریں. جیسے کہ اے اور بی ہے تو اے بی ہو سکتی ہے اور اس کی جو ہے سیکوینس جو ہے یا ترتیب بی اے بھی ہو سکتی ہے اور اے بی ہو سکتی ہے. تو صرف دو ہے، لیکن اگر تین ہوں جاب تو اس میں دیکھیں کتنی کمبینیشن ہو سکتی ہیں، کتنی اس کی جو ترتیب ہو سکتی ہیں. اس میں 6 بن جاتی ہیں، اے بی سی اے سی بی سیکنڈ دیکھیں تو ٹوٹل 6 ہو جاتی ہیں. اگر 4 ہو جائیں تو اس میں دیکھیں 24 ہو جاتی ہیں. تو اگر زیادہ کریں تو اگر آپ 10 ہوں تو آپ دیکھیں پتہ کتنے ہوں گے اس میں اباؤٹ 3.6 ملین. تو اب اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا بہتر ہے ان میں سے، کس ترتیب سے ہونا کام، تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو پھر بھی چلو 10 جاب تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 50 ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کمپیوٹر کے میں بھی آپ دیکھیں مطلب موسٹ کمپیوٹر کیا ہے سپر کمپیوٹر بھی کریں تو اس میں اگر 50 جابس ہے اور اس میں دیکھیں کہ کتنے بھی اس کو آپ کمبینیشن کو چیک کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کتنے ہی ٹائم لگے گا کہ آپ اس کو. تو اس قسم کی جو ہے چیز اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو ٹیکنیکل یا میتھمیٹیکل میں کہتے ہیں کہ این پی پرابلم ہو، این پی ہارڈ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی سلوشن جو ہے آپ اس کا ماڈل تو لکھ سکتے ہیں میتھیکل، لیکن اس کو سالو کرنا جو ہے دیٹ از امپاسبل. تو اب بہت سارے کیس جو ہیں چیزوں میں تو اس میں بہت ہی جابس ایٹ دا سیم ٹائم کرنی ہوتی ہیں. ویسے نارملی جیسے پاکستان یا دوسرے میں کہہ رہے جیسے ٹیک این ایگزامپل کہ لاہور کی جو ہے کہ ایئرپورٹ کے کتنی فلائٹس آ رہی ہیں، اس میں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ از جیسے دبئی کتنی فلائٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر اور آگے ہیں سپوز کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے کہ اباؤٹ 200 آتی ہیں اپنے فلائٹس. تو کون سی فلائٹ کو پہلے لینڈ کرنا ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ تو یہ ہے کام ہو، یہ شیڈولنگ اس میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ اس میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ لفظ ہے کہ شیڈولنگ کے بعد آتا ہے کہ لفظ جو ہے الگوریدم. تو کیا ہے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی بیک ورڈ جو ہے الگوریدم کہاں سے آتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے الجبرا اور خوارزمی ان کے ہے کہ ان کے نام سے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے الگوریدم؟ الگوریدم کا مطلب ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر، کہ پہلا پھر اس کے بعد دوسرا نیکسٹ پروسیس. تو یہ ہے اس کا الگوریدم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کرنا ہے. لیکن یہ میرا جو یورسٹک اب میں جو ہے الگوریدم وہ یورسٹک ہے، یہ از ناٹ میتھمیٹیکل. کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ اتنی زیادہ ہوں اگر جابس ہوں 50 اور 100 یا پھر اس میں میتھمیٹیکلی سالو کرنا امپاسبل ہے. تو اس کیس میں یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں یورسٹک. یورسٹک کیا ہے؟ یورسٹک جس کو کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک قسم کا جو ہے کہ بائی ایکسپیرینس کہہ لیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہاں جی بھائی اس کو کوئی اور کہہ کے کام ایزیلی کام کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. آپ دیکھیں نا میں سے مثال دی ہے کہ اگر یہ کہ 50 جابس ہیں، اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو اس میں سو مینی بلینز اینڈ بلینز آف اس کی کمبینیشن ہوں گی. لیکن میرے الگوریدم میں ہوگا کہ اگر لیٹس سے سپوز 10 جابس ہیں نا تو آپ کو صرف 55 آؤٹ آف 303 ملین اونلی 55 کمبینیشن چیک کرنا ہے پر اس کا رزلٹ مل جاتا ہے اس میں. لیکن رزلٹ جو ہے اس میں ریسٹک میں ہوتا ہے کہ یہ آپٹیمل سلوشن نہیں دیتا. یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ اس کا 100% رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا اس کا، لیکن یہ ہے کہ یورسٹک میں ہوتا ہے کہ رزلٹ جو ہے آپ کو بڑی مطلب جلدی لیکن اچھا رزلٹ اپنا یورسٹک وہ ہوا جس کا اچھا رزلٹ ہوگا. اب میرے کیس میں یہ ہے کہ اس میں جو جس کو کہہ دیتے ہیں اب NHE الگوریدم ہوتا ہے کہ میرے جو ہے کہ اباؤٹ 95% کلوز ٹو آپٹیمل ہو جاتا ہے چیز. تو رزلٹ بڑی جلدی اور بڑی اس کا اچھا رزلٹ جو ہوتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ ہے کہ اس کی کیا کہ فیمس ہو گیا. اور اس کی ہے کہ اس کو کسی اور میں اپلیکیشنز بھی بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ. تو ویسے بتایا کہ اگر آپ سمپل جابز ہوں سمپل ہے لیکن مینوفیکچرنگ میں ہے تو وہاں پہ تو بڑا ایزی ہے کہ ہو سکتا ہے کم ڈفرینٹ. لیکن آپ یہی دیکھیں کہ جیسے بتایا کہ اتنی فلائٹس ایک ہی ٹائم پہ آ رہی ہیں پھر ان کو کیسے کرنا ہے، جلدی سے جلدی کرنا ہے
بیسیکلی میں لاہور UET سے میکینیکل انجینئرنگ کی تھا. بعد میں گیا تھا اسکالرشپ یہیں سے, لیکن کام تو میں اس وقت میں کر رہا تھا. لاہور UET کا ایک کیمپس ہوتا تھا کسی زمانے میں, جو کہ یونیورسٹی آف کالج آف انجینئرنگ ہوتا تھا, لیکن بعد میں وہ آج کل جو ہے وہ UET ٹیکسلا جس کو کہتے ہیں. تو میں اس وقت UET ٹیکسلا کہہ لیں کہ اس میں تھا. تو پھر وہاں سے میں گیا اسکالرشپ کے لیے امریکہ میں. تو یہ کام جو تھا یہ ہوا تھا پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں. تو اس کا جو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 1980 میں تھا, میں نے کام کیا تھا. تو ہوا یہ کہ جب میں وہاں سے پاکستان آ گیا تو اسی جانے سے پہلے پاکستان اس نے میرے سپروائزر نے کہا کہ اس کو پبلش کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پبلش کرتے ہیں اس کو. لیکن اس کو پبلش کرتے کرتے نا وہ اس ٹائم پہ, کیونکہ بڑا انٹرنیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ, تو اس ٹائم پہ انہوں نے تقریباً 2 سال بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ لگا اس کو پبلش کروانے میں. تو اس ٹائم میں جب واپس آ چکا تھا تو اس نے جب پیپر جو پبلش ہوا اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور اس لیے پیپر بھی نام پاکستان کے آیا ہے وہ. تو اس سینس میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہے, تو میرا جو سپروائزر تھا امریکن, اس نے اتنا مطلب آنیسٹ تھا, وہ تقریباً 2 سال اس کو لگائے پبلش کروانے میں. اس نے بہت اس میں ہیلپ کی کرنے میں اس میں, لیکن اس نے نام جو ہے اپنا نام نہیں فرسٹ رکھا, اس نے نام جو ہے میرا پہلے رکھا, کیونکہ میرا کام تھا, میرے مطلب آئیڈیا تھا. اور پاکستان میں عام دو کے لوگ جو چلو جی کسی کے نام میں مرضی لگا تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو ہی واز سو آنیسٹ ان دیٹ. میرا جو نام ہے وہ میرے اپنی ماسٹرز کی تھیسس کا ہے. تو پبلش ہوا پھر میرے اور سپروائزر کے ٹوگیدر تینوں کے ملا کے, تو وہ پبلش ہوا پیپر. مثلاً ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا پیپر کہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی اب آ رہی ہے کہ سیلف ڈرائیونگ کارس. اس کے اندر جو اس کا جو ڈاٹا پروسیس ہونا ہے وہ بھی بڑی جلدی پروسیس کرنا ہے, کہ ایک سگنل آ رہا ہے آپ نے اس کے کار کے اوپر اتنے وہ ہے سینسر لگے ہوئے ہیں, پھر وہ جو ہے ڈاٹا جو ہے دیٹ گوز ٹو سیٹلائٹ, پھر اس کو پروسیس کرنا ہے. تو یہ کام بھی اس میں ڈاٹا پروسیس ہو رہا ہے. وہاں پر ڈائریکٹلی اس کی اپلیکیشن ایک جو ریسرچر ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کام جو ہے کئی بھی اس کے ایریا میں ہے. ابھی جیسے آپ کو بتایا جی کہ فلائٹ لینڈنگ کا ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے, پھر اس کے آپ کہہ لیں جی کہ ہیلتھ سروسز میں ہو سکتا ہے. کہ ایک کا سب سے ایک جو مین جو ریسرچر تھا جس نے سب سے پہلے کام اس کے آیا وہ تھا جانسن. تو وہ اس نے کہ 1954 کا فرسٹ اس کا جو ایک الگوریتھم آیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا, اور صرف یہ تھا کہ لیکن اس میں آپٹیمل سلوشن دیتا ہے, لیکن صرف 2 مشینز کے لیے. اس فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میرا نام یا NEH الگوریتھم از دا موسٹ مطلب ایک فیمس, ناٹ ایکوریٹ, کیونکہ میں آپ کو اپنے یورسٹک ڈزن گیو دی آپٹیمل, مطلب ویری کلوز ٹو آپٹیمل. تو اس میں ہے کہ اگر اسکیجولنگ میں دیکھیں نا جانسن کے بعد میرا نام ہے. کسی بھی آپ دیکھیں فیلڈ میں بتا رہا ہوں کہ میں ابھی پیپر ایک پبلش ہوا رہا ہے جس کے اندر میری جو سائٹیشنز ہے اس کے متعلق پیپر ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں اس کی سائٹیشنز ہوئی ہیں. تو اس میں ہے کہ وہ آپ کہہ لیجیے کہ اس وقت اگر آپ گوگل ایک ان کا ہوتا ہے سسٹم, اس کو کہتے ہیں گوگل اسکالر, اس کے اندر سارے جو سائٹیشنس لوگوں کے آتے ہیں تو اس میں اگر آپ کہ مور دین 3000 سائٹیشنس ہیں اس میں میری. تو اس میں ہے کہ اگر اس کا ابھی بھی ایک پیپر جس نے میری سائٹیشنس کے متعلق پیپر ہے, ناٹ مائی پیپر, اٹ از اباؤٹ سائٹیشنس آف مائی پیپر. ایک ہوتی ہے سائٹیشنس کہ کتنے لوگوں نے اس کو پیپروں میں اس کی یوز کیا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کہاں ہے, کہ کس کس فیلڈ میں اس کی اپلیکیشن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ اس پیپر کے متعلق کہ میرے کام کے اوپر اس کی ریسرچ کیا ہے, کیونکہ اب اس کے بعد لوگوں نے اس پیپر کو کئی اس کی ماڈیفیکیشن کی تھی کسی اور فیلڈ میں جا کے, کسی اور جگہ پہ جا کے, اور اس کے اندر جو اور میں نے
کیا ہے مینی تھیسز اباؤٹ ریسرچ اباؤٹ مائی ورک. تو اس کے اوپر بہت ہی اس کے اوپر کام ہو چکا ہے اس میں جو ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں آپ کہ پاکستان کے کسی پاکستانی کے کام جو ہے اس کا کسی ٹیکسٹ بک میں میتھڈ نہیں ہے. مائی جو ہے NEH الگوریتھم از ان مینی ٹیکسٹ بکس. یونیورسٹیز آر ٹیچنگ ان مینی کنٹریز اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کی جو ہے کہ لینگویجز انڈیا سے لے کے آپ کریں کوریا کا ایک لینگویج ایک کارنر آف دا ورلڈ گوز ٹو برازیل. لینگویجز میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرکش ہے, کیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں, اسپینش ہے, جرمن ہے, فرینچ ہے, ہر جگہ پہ اس کی جو ہے ہو چکی ہے. اس کی پر کیپیٹل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ سائٹیشنز ہے تائیوان کی, کہ اس کی اگر اس کی پاپولیشن دیکھیں اس اونلی اباؤٹ 25 اور 26 ملین کمپیئر ٹو اگر آپ چائنا کے ساتھ, تو اس حساب دیکھیں تو کیا ہے وہ تائیوانی نے بہت زیادہ کام اس کے اوپر کیا ہوا ہے. جب میں نے جاب شروع کیا تھا ایون مطلب ہے کہ لاہور پاکستان میں بھی, تو میری انٹرسٹ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کا. تو آہستہ آہستہ تھوڑا چلا گیا اس میں زیادہ نا. پھر وہاں پہ بھی میں آسٹریلیا میں پڑھاتا تھا نا, تو اس کے علاوہ میرا ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کی ایڈمنسٹریشن, اس میں اسٹوڈنٹس کی سلیکشن میں, پھر اس کی جو ہے کورس مینجمنٹ میں, پھر اس میں زیادہ چلا گیا. تو اس میں ہوتا رہا جس میں. لیکن اس میں سکتا ہے کہ کہیں بھی آپ نے ڈاٹا پروسیس کرنا ہے تو اس کو جتنی سے جلدی کریں گے اس میں اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس میں. تو اگر آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈاٹا ہے جلدی سے پروسیس کرنا ہے, کہاں سے لینا ہے, کلیکٹ کرنا ہے, تو اس سے کام اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے. تو مین چیز وہی ہوتا ہے جلدی سے جلدی, کیونکہ آپ نے کہ جتنی زیادہ جاب ہوتے ہیں نا اس کو بہت زیادہ اگر ہوں تو اس کو پروسیس نہیں کر سکتے, دی آپٹیمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایسے کہ چلو کلوز, اگر آپٹیمل نہیں کر سکتے تو 95% تو ہو جائے نا. تو اس میں جہیں پہ بھی آپ نے ڈاٹا پروسیس کرنا ہے تو وہاں پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں آپ. مطلب سب باقی لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو لفظ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ تقلید کہہ لیں, تقلید اپنی ٹھیک ہے, لیکن تقلید صرف فالو نہیں کرنا, اس کو اور بھی دیکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساتھ دیکھو, کام دیکھیں, کوئی بھی کام کریں تو دیکھیں کیوں ہے. اگر صرف تقلید ہی ہوتی تو اس کا جو کیا اس کو کہتے ہیں نالج بڑھتا نہیں ہے. بڑھتا نالج, نیو نالج کمز اونلی وین یو ہیو سم تھنگ نیو. اگر آپ کہیں کہ میں صرف اس کو فالو کرتے جانا ہے پھر اس سے کچھ نہیں بنے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے. تو مین چیز جو پاکستانیوں کو میں وہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ, کہ دیکھیں کریٹیکل سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کویشچن کریں کیوں ہے. جب آپ کیوں کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ ایسا ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ کام جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے تو وہ دیکھو یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ ہے کریٹیکل. اب اس کے بعد دیکھیں کیوں ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا حل, اگر پرابلم ہے تو اس کا کوئی حل دیکھیں. تو یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. یہ اگر کہیں جی کہ میں نے بس سن لیا اور اس کی بات کرتے رہیں, اس کے جو آپ کا روٹ لرننگ کی طرح, وہ چیز نہیں ہو سکتی, اس سے کام نہیں ہو سکتا. اب میرے کام کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں لاتا ہے یہ کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے کمپلیٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ دیا. اگر تو ہوتی ہے نا صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جو کام کسی کا اس کو جو ہے اپلائی کیا ہے صرف, تو اس میں کوئی کریٹیکل یا اس کو نئی چیز نہیں بنتی. نئی چیز بنتی اسی سینس میں کہ جب آپ جو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو, یہ تو ضرور دیکھیں کہ دوسرے نے کیا کیا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی کام ہو سکتا ہے, کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہی چیز ہے کہ وہ مین چیز ہوئی کہ میرا کام کیوں ہے, اس لیے کہ ہر مطلب دوسرے اور سپروائزر اپنے دوسرے ریسرچر بھی تھے, وہ یہ کہیں کہ ان سے ڈفرینٹ ہے میرا, تو وہ اس لیے اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا دوسروں آیا. اگر میں تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ میں چلتا ہوں تو وہ ہوتا تھا اپنے نا خیال ہوتا تھا
ریلوے ٹائم ٹیبل میرے ذہن میں ہوتا ہے، میرے کہ جو میرے فادر بھی اور ریلوے میں ہوتے تھے، پھر اس طرح جو ہے نا کچھ طے رائے کہ بڑے امپورٹنٹ ہے جی کہ پھر اسی طرح جب میں نے اپنا کام شروع کیا اپنا یونیورسٹی میں بھی، تو اس میں نے سب سے کام ٹیچنگ کے علاوہ میں اپنا کلاس ٹائم ٹیبلنگ ہوتا تھا، تو اس میں شیڈولنگ کہہ لو جی. تو جب میں وہاں پہ بھی کہا تو اس کو ذہن میں آیا تھا کہ بھائی کوئی کام کرنا ہے شیڈولنگ میں کرنا ہے جی. تو اس میں میرے جو سپروائزر تھا تو میں نے ایسی بات کی کہ میں نے کہا بھائی ایسے شیڈول کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ بڑا تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں صرف اونلی 6 months میں کرنا تھا اپنا پورا تھیسس. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بھائی اتنی لگتا ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. تو میں 1 مہینہ پورا سوچتا رہا کہ کیا کروں، پڑھتا رہا ہر قدم. پھر ایک دن خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے کام. یہ آپ کہہ لیں جی کہ تھوڑا سا اس کو لفظ کہتے ہیں الہام ہو گیا. یہ بڑی بڑی چیز ہے، لیکن یہ چیز سے دوسروں سے ڈفرینٹ ہے جس کو کہتے ہیں. تو پھر دیکھا ہاں اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کیا اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. تو میرے مطلب جا کے جلدی سے چیک کرو کام ہوتا ہے. جب میں نے کیا تو اس کے بعد فوراً اس نے کہا نہیں کمپیوٹر پہ جا کے چیک کرو جی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تقریباً 1.5 مہینہ لگا، کام فنش ہو گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ صحیح چیز کہ 2 چیزیں ہیں. اپنی جو ہے اس کی کریٹیکل تھنک دوسروں سے ڈفرینٹ دیکھو، دوسری کوئی چیز بعض دفعہ آ جاتی ہے خود بھی. تو وہ اب میں تو اتنا نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی میرے لیے کوئی ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی کہ دعا کی ہوگی شاید. کریٹیکل تھنکنگ دیکھتے رہو کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے. آپ کہیں جی کہ پتہ نہیں، میں نے اپنا ایجوکیشن میں ہر قسم کے ٹیچر ملے، لیکن یہ کہ ہر مطلب کہ اپنی پرائمری میں بھی اور ٹیچر اپنا ہائی اسکول میں بھی اور بعد میں لیٹر بھی، کہ پہلا ایک ٹیچر کو ایسا لگتا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسروں سے. تو اسی طرح ہمارے جو اسکول میں بھی ایک جو اپنا ہائی اسکول میں بات لے آتا ہوں، تو وہ ایک ٹیچر تھے جو کہ میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام ہے، اس کا نام ہے عبد القادر. ہم ان کو بابا جی کہتے تھے کیوں وہ ذرا تھوڑے سے. تو ان کا کام تھا بھائی میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے وہ، اور وہ کہتے تھے بکس میں نہیں، ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہے، میرے نوٹس ہیں، میں اپنا کام کراؤں گا، وہ کرو. تو ہم اس کو جو ہے تو یہ اس نے ہمیں سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے. یہ بکس ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت ہی اچھے ٹیچر تھے اس سینس میں. تو یہ تھوڑی سی ہماری جو چیز اس میں آئی. تو وہی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اگین بات لفظ آتے ہیں کریٹیکل کویشچن کرو، تو وہ ہے چیز. بیسیکلی تو میرا مکینیکل انجینئرنگ تھا، لیکن وہ بن گیا اس کے بعد انڈسٹریل انجینئرنگ. اور ود ان انڈسٹریل انجینئرنگ تو میں نے جو کیا تھا وہ آپریشن ریسرچ تھا. تو اس میں میک ہے ڈیسیژن میکنگ. تو اس میں بیسیکلی مجھے ہارڈ انجینئرنگ نہیں آتی کہہ سکتے، لیکن میری سافٹ انجینئرنگ کہہ دیں. وین وے سے سافٹ ویئر مطلب یہ ہے کہ میں ڈیسیژن میکنگ میں مینجمنٹ میں ہوتا ہوں. وہ مینجمنٹ اب وہ کس کی ہو سکتی ہے، انجینئرنگ ہو کسی بھی فیلڈ میں. آپ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں الٹرا سافٹ انجینئر آپ کچھ، لیکن جو لفظ کا سافٹ وہ نارمل کہتے ہیں جی وہ کمپیوٹر کی وہ ہے، لیکن نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انجینئرنگ کی سافٹ پارٹ کہ مینجمنٹ اس کی کیسے ہے، کہ مینیج کیسے کرنے چیزوں کو، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ڈیزائن ہے، دوسری اپنی چیزیں پہ ہے، لیکن ڈیزائن کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اس کے جو ہے مینجمنٹ کرنا، دیٹس پرابلم. تو یہ اسکیجولنگ ہے یا شیڈولنگ ہے، یہ صرف کیا ہے اباؤٹ مینجمنٹ آف سم تھنگس. یعنی مینجمنٹ انجینئر. بالکل. آپ کہہ لیں جی کہ ڈیسیژن میکنگ کہہ یو دیں. مے کال ا مینجمنٹ انجینئر. ہاں کہہ سکتے اس کو، مطلب ہم اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. اور اس میں جو اس میں بھی ایک اور یوز کرتا ہے مینجمنٹ سائنس. تو مینجمنٹ سائنس میں آ جاتا ہے اس میں جو ہے. لیکن سو یو مے کال مینجمنٹ سائنٹسٹ. پاکستان میں بہت سارے ہیں یونیورسٹی کورسز ہیں جہاں پہ کہتے ہیں مینجمنٹ سائنس، لیکن میں نے وہ نوٹ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا ٹوورڈس مطلب ہے کہ اس میں میتھمیٹیکل ٹائپ چیزیں نہیں لاتے.
मैनेजमेंट साइंस तो कह देते हैं, वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ वो चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं देखे कि उसको डाटा प्रोसेस करते हैं, वो उसमें चीज़ें नहीं लाते हैं। बहुत सारी कोर्सेज यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में। हमने डाटा की बहुत बात की, और डाटा के तो आज पर उसकी बेस पे जर्नलिज्म भी होता है, और बहुत डेटा जर्नलिज्म की टर्म भी आ गई है जी। तो इसका डेटा का, एल्गोरिदम का, और जो आपका सब्जेक्ट है, इसका क्या आप देखते हैं फ्यूचर में इम्पैक्ट? उसके बगैर हम आप तो काम ही नहीं चलेगा उसके बगैर ना, क्योंकि ये है कि इंफॉर्मेशन भी आपका क्या है कि लाइक जब डाटा कहते हैं कि क्या मतलब होता है, मतलब यही होता है कि इंफॉर्मेशन उसको कैसे जो है मैनेज करना है आपने जो, तो उसके बगैर तो अब गुजारा ही नहीं हो सकता कुछ भी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो क्या है, वो जो डाटा कहीं का अपना पास में पड़ा हुआ था उसको यूज़ कर रहे हैं कि इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज़ वन। तो ये है, उसके बगैर मतलब है डाटा प्रोसेसिंग के उसके अलावा तो उसको कोई मतलब काम जो है नहीं चल सकता अब जो है।